السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد اس مرزا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. اسد, اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. ہم نے ویسے کافی خبروں پہ بات کرنی ہے, لیکن سب سے پہلے جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ یہی کہ آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے. کچھ لوگ بہت خوش ہیں اور کچھ لوگ بالکل خوش نہیں ہیں. دیکھیں, خوش تو وہی لوگ نہیں ہیں جن کے خلاف یہ فیصلہ ہے. ان کو لگتا یہ ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ ہے. اگر اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یہ 63A کا جو معاملہ تھا یہ باقاعدہ آئین کو درست کیا گیا ہے میرے خیال سے. اور قاضی فائز عیسیٰ نے نہ تو کسی جماعت کی سائڈ لی ہے اور نہ کسی کی مخالفت میں یہ فیصلہ کیا ہے. پی ٹی آئی کو ایک پرابلم ہے. پی ٹی آئی شاید سمجھتی ہے کہ وہ اپنے دور کے اندر سارے اچھے کام کرتے رہے, حالانکہ وہ سارے کام وہ پاکستان کے خلاف ہی تھے. ابھی 63A کیا ہے, اس میں اپنے آئین کو ری رائٹ کیا گیا نا, اس کے اندر اب اس میں بڑی مضبوط دلیل تھیں چیف جسٹس کی طرف سے. چیف جسٹس وہی جو اس وقت پی ٹی آئی کو بڑا تکلیف دے جو مرحلے سے گزار رہے ہیں, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت لیتھل ہوئے ہیں میرے خیال سے, اور وہ برداشت سے باہر ہوگی ان کے. باقاعدہ کورٹ روم کے اندر ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, ایک وکیل نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی, کل پتلا جلایا گیا. بالکل, اور پتلا جلایا گیا فرسٹ ٹائم ہوا. اور سوشل میڈیا پہ تو باقاعدہ قاضی فائز کے خلاف جو اس وقت طوفان بدتمیزی برپا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں چلتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اگر آج ہو رہا ہے تو ثاقب نثار کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے, بندیال کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. لیکن یہ پاکستان کے اندر یہ پرسپیکٹو ہے نا کہ میرا چیف جسٹس تیرا چیف جسٹس, اس چیز نے پاکستان کی عدالتوں کو بدنام کر دیا. لیکن ہم بات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر. 63A کے مطابق انہوں نے یہ بات کی کہ اگر 63A میں جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کو اگر مان لی جائے, اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر تو کوئی بھی وزیر اعظم گھر ہی نہیں جا سکتا آئینی طریقے سے. مجھے ایک بات بتائیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آتا ہے کسی وزیر اعظم کے خلاف, آپ فرض کریں آپ ایکس جماعت کے ساتھ ہیں, میں وائی جماعت کے ساتھ ہوں. اب اگر وائی جماعت جو حکومت میں ہے اس کے پاس ووٹ اگر کم ہے, لیکن آپ کو زیادہ ووٹ درکار ہے نا, آپ کو ایک پرائم منسٹر کو نکالنے کے لیے, تو اپوزیشن کا ووٹ بھی درکار ہوگا, آپ کو اتحادی جماعتوں کا بھی ووٹ درکار ہوگا. تو اگر آپ نے ووٹ دینے کے بعد اس ووٹ کا کاؤنٹ ہی نہیں کریں آپ, تو پرائم منسٹر جو ہے وہ آئینی طریقے سے گھر کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تو آئین کو سبوتاج کرنے کی بات ہے نا. تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس میں کیا غلط بات کی, اور یہ قلعدم ہونا تھا. یہ ظاہر سی بات ہے, اس وقت پرویز الہی کو بچانے کی کوشش کی گئی. جسٹس مظاہر نقوی وہ ٹرک لے کے فیصلے کرتے تھے, اور وہ ہمیں آڈیو کالز بھی یاد ہیں پرویز الہی کی, جس میں وہ بتایا کرتے تھے کہ ٹرک انہیں پہ پہنچ گئے نے تے میں میری ساڈی گل ہو گئی ہے, ہماری بات ہو گئی. ایکچولی وہ ساڈی گل ہو گئی, ان کی طرف سے بیسیکلی بتائی جاتی بات. بالکل. تو قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ابھی جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں, قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان بھی وزیر اعظم ہو اور اس کی پارلیمنٹ بھی کوئی قانون بنائے, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس قانون پہ عمل درآمد کراؤں. بالکل ٹھیک. کس پارلیمنٹ نے کیا قانون بنایا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک, یہ سپریم کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے, اور چیف جسٹس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ چاہے گدھے کو زیبرا بنا دے, سپریم کورٹ نے فیصلہ وہی کرنا ہے جو قانون کے مطابق ہوگا. تو یہ چیزیں دنیا میں بلکہ معظم ملکوں کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں. آپ کی پسند ناپسند نہیں ہوتی, آپ کی اپنے عقل کل نہیں ہوتی. جو 24 کروڑ عوام نے فیصلہ کر دیا, دیٹس اٹ. 24 کروڑ عوام نے فیصلہ کر دیا لال بتی پہ چلنا ہے تو چلیں گے ہم. اگر وہ کہیں گے ہری پہ رکنا ہے تو ہم ہری پہ رک جائیں گے, قانون ہے نا. تو سپریم کورٹ یہ نہیں کہے گی کہ مجھے لال پسند نہیں, مجھے ہری پسند نہیں ہے. دیٹس ناٹ جاب آف سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کا. خاص وہی بات ہے, پھر اکثر لوگ ہمیں کرٹیسائز بھی کر دیتے ہیں تھوڑا بہت کہ بھائی نیچے کامنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سب کچھ ایک خاص جماعت کی طرف سے ہو رہا ہے, باقی سب کسی کو کیوں نہیں مسئلہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے بانی پی ٹی آئی سے پوچھوں گا جا کے کہ کیا موقف ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو موقف کیا بتائیں گے کہ آئین بھی نہیں چلنا آپ نے. یہ جینوئن بات ہے. ایک وکیل ہے, میری ملاقات جو ہے وہ بھی آزادانہ نہیں ہوئی ہے. انہوں نے بڑی ساری شکایتیں کی ہیں. ایک لاڈلا بچہ جیسے ہوتا ہے نا, ایگزیکٹلی پٹارا کھول لیتا ہے کہ یہی ہو گیا آج, یہ سب کچھ ہو گیا, وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے. انہوں نے چیف جسٹس کو مشورہ بھی دیا, اور چیف جسٹس نے ان کو مشورہ کیا کہ آپ ہمیں مشورہ دینے سے بجائے اگر آپ سب لوگ بیٹھ کے معاملات سیٹل کر لیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں. علی ظفر صاحب نے آئین پڑھا ہوا ہے, انہوں نے قانون پڑھا, لائر اچھے ہیں, لائر ہیں. کیا عمران خان نے پڑھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں پڑھا. تو عمران خان سے کیا پوچھیں گے جا کے وہ کہ میں نے رکھنا کس طرح ڈالنا ہے, میں نے کیسے معاملات کو خراب کرنا ہے. دیٹس اٹ. عمران خان کے دماغ میں صرف ایک چیز چل رہی ہے, کسی طریقے سے میں حکومت کو گندا کروں. تو علی ظفر کو زیادہ مشورہ کیا دیں گے وہ کہ آپ نے اس بینچ کو نہیں ماننا, اس بینچ کو آپ نے ایکسیپٹ, وہی بینچ کا بائیک آؤٹ کر دیا انہوں نے کہ بینچ ہمارے مطابق نہیں ہے. اب سمپل سی بات ہے, منصور علی شاہ صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, یا ہمارے جو معذب جج ہمارے جو منیب اختر صاحب ہیں, یہ والے ہو تو ان کی مرضی. کیا جرگہ بٹھا کے ان کو بینچ میں لے کر آئیں؟ کیا ان کی گوڑوں گٹروں کو ہاتھ لگائیں؟ 5 ججز ان کو پسند نہیں آ رہے. ایگزیکٹلی. تو یہ سپریم کورٹ میں مجھے شاید لگتا ہے یہی ہے کہ کوئی آئینی عدالتیں بننے جا رہی ہیں
نواز شریف کا بھی دورہ مؤخر ہو گیا لنڈن کا, اور وہ اب آئینی ترمیم کروا کے جائیں گے. بلاول کو جس کو پہلے, آپ کو لگ رہا ہے 10 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گی؟ مجھے لگتا ہے 10 اکتوبر سے پہلے ہو جانی چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا تماشا ہے جو ملک کے اندر ایک لگنے جا رہا ہے آئینی ترمیم کے نام کے اوپر. بظاہر وہ آئینی ترمیم کے نام پہ نہیں لگ رہا, وہ لگ رہا ہے ہماری شنگھائی کانفرنس کے اوپر. پاکستان میں شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے 16-17 اکتوبر کو, اور یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا. جیسے ایک چائنیز پریزیڈنٹ آئے تھے, اس وقت 126 دن کا دھرنا دیا گیا تھا. بتایا یہ گیا تھا کہ شاید یہ دھرنا دیا جا رہا ہے ہماری دھاندلی کے خلاف, حالانکہ وہ چائنیز پریزیڈنٹ کے خلاف تھا اور وہ لیٹ ہوا. پوری دنیا نے یہ تماشا دیکھا, دنیا بھر کے انویسٹرز نے یہ تماشا دیکھا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. ابھی شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, 14-15 ملکوں کے سربراہ پاکستان کے اندر آئیں گے, اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کو. ایک بہت بڑی دہشت گردی کی جنگ لڑنے کے بعد ایک پریزیڈنٹ, چائنیز پریزیڈنٹ ہے, اس کے بعد ہم نے ایک بڑی جنگ لڑی, اس کے بعد دوبارہ ہم نے ضرب عصب ہوا, پھر عدل الفساد ہوا, اینڈ دین اب جا کے ہم لوگ پاکستان میں ایک بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اینڈ دین پاکستان آگے جا کے برکس کا ممبر بھی بننے جا رہا ہے. باقاعدہ درخواست دے دی ہے پاکستان نے. IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان اگر اس پروگرام کے اوپر عمل درآمد کر لے تو پاکستان کو دوبارہ IMF کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ وہ خبریں ہیں جو بانی PTI کو تکلیف دے رہی ہیں, ہضم بھی نہیں ہو رہی نا. اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میری سیاست آہستہ آہستہ دفن ہوتی جا رہی ہے. اور سیکنڈ بات, تو لوگوں کو یہی بتایا نا, سیکنڈ بات یہ, بانی PTI جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیکس ہوتا اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ میرے سہولت کار باہر بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 126 دن کے جو دھرنا تھا اس میں سہولت کار باہر بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر ہے, اور ان کو باقاعدہ لایا گیا, دارالخلافہ میں بٹھایا گیا. کچھ نون لیگ کے اندر بھی لوگ موجود تھے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے, جو اس کے نیریٹو کو ٹو کر رہے تھے اور عمران خان کو لا کے حکومت پہ دباؤ پیدا کر رہے تھے. بٹ رائٹ ناؤ عمران خان کی جتنی بھی سہولت کاریاں ہیں وہ ایک ایک کر کے سب ختم ہو چکی ہیں. وہ بندے دفن ہو چکے ہیں, کچھ جو ہیں جو ویسے ہی ان کی سیاست مار کی, کسی کے اوپر کورٹ مارشل کے معاملات چل رہے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کو یہ چیز نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں میرا ظرف دیکھیں, میں صاحب کہہ رہا ہوں اس بندے کو جو پاکستان کے خلاف اتنا کام کرتا رہا, بٹ رائٹ ناؤ عمران خان کو یہ آفر کی گئی ہے. ان کا ظرف ہے جو وہ کسی کو تو چور ڈاکو کچھ کہتے ہیں, یہ ہمارا ظرف ہے. میں آپ کو ایک انسائڈ نیوز دیتا ہوں. اچھا, عمران خان کو آفر کی گئی تھی کہ تم بندے دے پتر بن کے باہر آ جاؤ, ہم تمہیں باہر نکال دیتے ہیں. ملک سے باہر جانے کی بھی آفر, کہیں بھی چلے جاؤ تمہیں ہم رہا کر دیں گے, صحیح, تمہیں ہم ضمانت پہ رہا کر دیں گے, تم پاکستان سے باہر جاؤ یا پاکستان میں رہ جاؤ, لیکن بندے دا پتر بن کے رہنا تو وہ تو بہت مشکل ہے. ایگزیکٹلی, وہ اس کے جینس میں نہیں ہے. وہ کیسے, وہ بیچارے اس کو صرف کہا ہے کہ تم اپوزیشن کرو, پالیٹکس کرو, لیکن اسٹیٹ کے خلاف اگر ہمیں کوئی چیز نظر آئے گی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. لیکن عمران خان نے یہ آفر ماننے سے انکار کر دیا. دیٹس مین کہ وہ شخص چاہتا ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے میں بربادی کی طرف لے کے چلوں. اس کا ریزن ایک اور بھی ہے. وہ کیا؟ عمران خان نوز کہ اگر ہم نے PMLN کو ایک اسموتھ وے دیا, اچھا, یہ ڈلیور کر جائیں گے. اتنی وہ بات جانتا ہے, اور یہ میں اپنے آڈینس کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں. PTI کے فالوورز بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر PMLN کو 5 سال پورے مل گئے یہ ڈلیور کر جائیں گے, کیونکہ ٹریک ریکارڈ ہے. IMF بات کر رہی ہے, ورلڈ بینک بات کر رہی ہے, موڈیز بات کر رہے ہیں, فچ بات کر رہا ہے, اسٹینڈرڈ اینڈ پورز بات کر رہے ہیں, گارڈینز لکھ رہا ہے پاکستان کے بارے میں, نیو یارک ٹائمز پاکستان کے بارے میں لکھ رہا ہے. یہ کیوں لکھ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ بالکل, یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے. یہ ملیشین پریزیڈنٹ آ رہا ہے, آگے چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا ہے, پھر شنگھائی کانفرنس ہے, پھر سعودی عرب پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, آرام کو پاکستان میں آ رہی ہے, مرکس پاکستان میں آ رہی ہے. مرکس $2 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ماشاءاللہ, بالکل, دنیا کی دوسری بڑی کنٹینر جو ہے نا وہ شپنگ لائن ہے. بالکل. پھر کاسمو بھی ہے, وہ چائنیز ہیں, وہ تو آلریڈی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کر چکے ہیں. اب یہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہی ہیں, اٹ مینس کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ٹیک آف کر چکی ہے انشاءاللہ. ان کو یہی لگتا ہے کہ ایک سہولت کاری ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی تھی, جس کی وجہ سے ہم PMLN کو پریشر میں بھی رکھتے تھے, اور PMLN کی گورنمنٹ ایٹ دی اینڈ ہم نے گرا بھی دی. اب عمران خان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں باہر نکلا اور میں نے اگر یہ دنگا فساد والا معاملہ نہ شروع کیا یا رکھا تو میری سیاست دفن ہو جائے گی. کیونکہ پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نہیں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ مریم نواز کیا کر رہی ہے, شہباز شریف کیا کر رہا ہے, یا عمران خان جیل میں کیا کر رہا ہے. پاکستان کی جو میجورٹی, ٹویٹر چھوڑ دیں, ٹویٹر پہ تو میجورٹی پاکستان کے وہ لوگ ہے ہی نہیں جو ان کو لیمن جو ہے نا پرابلمز ہیں. جو پاکستان کی جو ایک جینون ایک کلاس ہے جس کو پاکستان کے مسائل کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے. اگر پیاز کی قیمت بڑھ رہی ہے, آپ کی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو میجورٹی جو افیکٹ ہوتی ہے ڈائریکٹلی اس سے, اس کا بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا اپنے معاشی طور پہ مضبوط بنانا ہے. Who the hell is governing پاکستان, ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں. بالکل, اور عوام, اور چاہیے بھی جو بھی حکمران ہو اس کو بھی عوامی کا خیال کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک بندے کو میں نے کہا ووٹ کینوں دیتا ہے, کہنا ہے PMLN کو.
تو میں نے کہا عمران خان بڑی خلاف کام کر رہا ہے اس وقت. پی ایم ایل این کہتا سانو کی ساڈی روٹی پوری ہو جائے, پی ایم ایل این کام کرے, عمران خان کام کرے, سانو کی. لیکن میں پی ایم ایل این ووٹ دیتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کچھ کر کے دکھائے گی. دیٹس اٹ. ہاں اللہ کرے. اچھا لیکن آپ نے کہا نا کہ عمران خان کو لگ رہا ہے کہ بس وہ دنگا فساد انتشار ہی پھیلائے کیونکہ اس کو بہتری کی طرف ملک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور قاضی فائز لیتھل ہو گیا ہے. قاضی فائز تو چھوڑے گا کسی کو. لیکن یہ بتائیں کہ یہ ابھی جیل میں بیٹھ کے کس طرح سے مزید اپنی اس انتشاری پلان کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ دفعہ 144 بھی نافذ ہو گئی ہے اور بندے یہ جتنے کہتے ہیں یہ لوگ کہ اتنے نکلیں گے, وہ نکلتے ہوئے بندے نظر نہیں آتے ہیں. دوسری طرف سے غالب گلوچی بدتمیزی گنڈا پور کی طرف سے نظر آ رہی ہے, جو کچھ ڈیسنٹ لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہیں ان کی طرف سے تو یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. پھر کس طرح سے اپنے پلانس کو دیکھیے, کسی بھی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. ان کیس اگر وہ گورنمنٹ برا پرفارم کر رہی ہو, آپ آج کال دیں, آپ احتجاج کی کال دیں, آپ کو بندوں کو لے کے باہر سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم نے یہ چیزیں خود آبزرو بھی کی ہوئی ہیں, عمران خان کے دور میں بھی کی ہوئی ہم نے, اور بعد میں عمران خان کا جب بڑی توتی بولتی تھی اس وقت ہم نے چیزیں آبزرو کی ہوئی ہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا جب لانگ مارچ ہوا تھا ججز کے حوالے سے, تو نواز شریف جب لاہور سے نکلے تھے تو لاکھوں کا قافلہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا. تو یہ چیزیں اب عمران خان جب 126 دن کا دھرنا دینے کے لیے نکلے تھے تو مینار پاکستان سے ہی ایک بڑی لوگوں کی تعداد شامل ہو گئی تھی اس کے اندر. وہ الگ بات ہے کہ اسلام آباد پہنچتے پہنچتے وہ گنتی کے چند لوگ ہی رہ گئے تھے, لیکن لوگ اس وقت شامل ہوئے, عمران خان کو ویلکم کیا لوگوں نے. اب یہ سچویشن اس وقت ہو چکی ہے کہ پنجاب خاص طور پہ عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ مریم نواز کو ڈیلیور کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. وہ مریم نواز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مصروفیت اس وقت صرف پنجاب کی عوام کو ریلیف دینا ہے, چاہے وہ ٹریکٹرز کی صورت میں ہو, چاہے وہ گھروں کی صورت میں ہو, چاہے وہ سولر پینل کی صورت میں ہو, چاہے وہ بجلی کے بلوں میں ریلیف کی صورت میں ہو, چاہے آپ کی صفائی ستھرائی ہو, چاہے آپ کی جو ہے اس وقت آپ دیکھیں شجرکاری جس طرح پورے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے, آپ دیکھیں سڑکوں کی تعمیر ہو رہی ہے. ان بارشوں کے اندر سڑکیں بہت بری طریقے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھیں, لاہور کی بھی خاص طور پہ, باقی شہروں بھی. وہ ود ان 1 month ریپیئر ہوئی ہیں. وہ دوبارہ سے اس کے اوپر کارپیٹنگ ہو رہی ہے, دوبارہ سے ان آپ کہتے ہیں کہ روڈز کے اوپر جو مارکنگ کی گئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہاں پر جو سوری میں آپ کو کٹ کروں کہ بارش کے بعد جس طرح سے مریم نواز نے وہ سارا کا سارا ایریا کلیئر کروایا, اب دیکھیں اپنے چچا شہباز اسپیڈ کو بھی پیچھے چھوڑ گئی. یہ ریکارڈ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلیورنس بنائی گئی کہ جی وہ ادھر گئی نہیں اس جگہ پہ, لیکن بات یہ وہ کام تو کر رہی ہے نا, نظر تو رکھی ہوئی ہے. مریم نواز ہر جو ہے نا آپ دیکھیں جہاں اب 5G کی بات وفاق کی طرف سے ہو رہی ہے, لیکن جس طرح پنجاب میں IT کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, لیپ ٹاپس لوگوں کو دوبارہ دیے جا رہے ہیں, جس طرح سے یہ فری وائی فائی کی سہولت دی جا رہی ہے لوگوں کو تاکہ ہر بندہ جو ہے فری لانس کام کرے. خاص اسپاٹس رکھے گئے ہیں خواتین کے لیے کہ کوئی ایمرجنسی ایگزیکٹلی, جو موٹر بائکس دی جا رہی ہیں الیکٹرک کی, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو گنواتا جا رہا ہوں, اور چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہیں. ڈیلیورنس یہ چیز پروجیکٹس ختم نہیں ہو رہے ہیں مریم نواز کے خاص طور پہ. اب ایک طرف گنڈا پور ہے جو KPK کی مشینری کو استعمال کر رہے ہیں, طوفان بدتمیزی, ٹانگیں اٹھا کے ٹرک کے اوپر بیٹھ کے آگے پنجاب پہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہو. تمہیں کیا خوف خدا ہے یا نہیں ذرا سا بھی, کہ تمہیں جس صوبے کے اوپر مسلط کیا گیا ہے, میں مسلط کا ورڈ یوز کروں گا, تمہیں چنا نہیں گیا وہاں پہ, وہاں کے لوگ جو ہیں پنجاب میں آ کے اپنا علاج کروا رہے ہیں. اچھا ایک شخص ہے احتشام, ٹویٹر کے اوپر بڑا جانتے ہوں گے آپ اس کو, احتشام کے جمائمہ کا بڑا لاڈلا ہے وہ, تو وہ برا منا جائے گا, جمائمہ کا لاڈلا بولوں گا اس کو تمہیں. اب احتشام صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ پنجاب پاکستان میں ہے, اگر کوئی KPK کا پٹھان اگر پنجاب میں آ کے علاج کرواتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے, تمہارے باپ کا یہ پیسہ ہے. اس نے یہ لفظ استعمال کیے. میں اس کو یہ بات کہوں گا کہ تمہاری والدہ ہو, تمہاری والدہ کو ڈینگی ہوا ہو, چلے میں اپنے پہ لے لیتا ہوں, میں احتشام پہ بات نہیں کرتا, میری والدہ کو ڈینگی ہو خدا نہ خواستہ, میں ان کو KPK لے کے بھاگوں گا علاج کرانے کے لیے. مجھے پتا ہے KPK پاکستان میں, مجھے پتا ہے سندھ پاکستان میں, بٹ میں لاہور میں بیٹھا ہوں تو میری اگلی گلی میں جو ہاسپٹل ہے میں وہاں علاج کرانا چاہوں گا نا. مجھے سکون تب ہوگا جب میری والدہ کا علاج لاہور کے اندر ہی ہوگا, میں KPK میں جا کے علاج کرواؤں اپنی والدہ کا جا کے. یہ تکلیف مجھے دینی ہے آپ نے, مجھے پتا ہے پاکستان KPK کے لوگ مجھے پتا ہے کہ اعتراض نہیں کریں گے, وہ ویلکم کریں گے کہ یار پنجاب سے ہمارا ایک بیٹا ہے. بٹ میں کیا پاگل ہوں کہ میں KPK میں جا کے علاج کراؤں اپنی والدہ کا 600-700 کلومیٹر دور جا کے. اب مجھے 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں ملنا چاہیے اسپتال. یہ پڑھا لکھا شخص ہے, اندازہ لگائیں, یہ جہالت کا لیول چیک کریں ان لوگوں کا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ KPK لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے
کہ آپ کو ڈور اسٹیپ کے اوپر ہسپتال کی سہولتیں ملنی چاہیے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ملنی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ کو 3-4 لال گولیاں دے دیں, 3-4 لال شربت دے دی, ایک انجیکشن ٹھوک دیا آپ کو اور آپ نے کہا میرا علاج ہو گیا. اسٹیٹ آف دی آرٹ لوگوں کو علاج ملنا چاہیے. پھر ایک اور چیز, وہ جو ہاسپٹلز آن موبائل ہاسپٹلز جو بنائے مریم نواز نے, پتہ نہیں کوئی 300 سے زیادہ جو ہیں وہ ایمبولینسز جو ہیں, وہ موبائل ہاسپٹلز جو ہیں وہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ. مطلب میں یہاں یہ بات کر رہا ہوں کہ 10 کلومیٹر جا کے ہاسپٹل. مریم نواز نے کہا کہ ہاسپٹل بھی نہیں, آپ کے گھر کے دروازے بھی کھڑی ہوگی ہاسپٹل کی وین, آپ وہاں علاج کروائیں اپنا. جس طرح سے غریبوں میں دوائیاں اب جا کے بانٹی, ایک طرف دوائیاں, ایئر ایمبولینس بہاولپور میں اگر کوئی کارڈیولوجی کا کوئی مریض ہے, اگر کوئی کسی گاؤں دیہات میں اگر کوئی شخص ہے, اتنا ٹائم لگتا تھا, اس کو ایئر لفٹ کر کے آپ لاہور میں لے کر آئیں, اس کو بڑے ہاسپٹل میں لے کر آئیں. ظاہر سی بات ہے بڑا ہاسپٹل جو ہے وہ گنجان آباد علاقوں میں بنتا ہے, جہاں 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہو, جہاں 2-2.5 لاکھ کی آبادی ہو, وہاں پہ تو بڑا ہاسپٹل نہیں بنا سکتے نا. تو یہ پوری دنیا کے اندر یہ تھم رول ہے بیسکلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی سیاسی موت واقع ہونے والی ہے جس طریقے سے یہ گورنمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے. اچھا ویسے نا یہ پشتون اور پنجابی کی لڑائی بھی کروانا چاہ رہے ہیں. پشتون پنجابی میں خاصا لڑائی ہوگی نہیں, کیونکہ لاہور میں اور کراچی میں نے پرسنلی بہت پٹھان بھائیوں کے کاروبار دیکھے ہیں, اور بڑی تعداد میں لاہور کے اندر پٹھان بھائی ہمارے کاروبار کرتے ہیں. ایسے پٹھان بھائی دکھاؤں آپ کو لاہور کے اندر پنجابی بولتے ہیں, اور ایسی پنجابی بولتے ہیں آپ کو تو پہلے لگے گا نہیں کہ یہ بندہ پٹھان ہے, بعد میں وہ پشتو میں شروع ہوں گے نا تو آپ کو لگے گا یہ تو پشتو ہے. تو ہم تو اس طرح گھل مل گئے ہیں, اور پنجاب کے لوگ, KPK کے لوگ, ہم گھل مل گئے ہیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک کلمہ ہے, ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں, ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. میرے خیال سے یہ چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں, لیکن صوبوں کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے یہ افسوسناک ہے. دیٹس اٹ, یہ میرے خیال سے افسوسناک ہے, کیونکہ ایک صوبے کی طرف سے ہی بار بار ریٹیلیشن ہو رہی ہے, اور وہ بھی وفاق کے اوپر چڑھائی کی بات کی جا رہی ہے. دس از ان ایکسیپٹیبل. اور KPK کی عوام گنڈا پور کے ساتھ شامل نہیں ہے. میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کرتا ہوں کہ گنڈا پور میجورٹی جو اس کے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں, سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں, سرکاری فیول استعمال کیا جا رہا ہے, سرکاری مشین استعمال کی جا رہی ہے, کرائے پہ. ایسی بات اس دن سلمان غنی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے, سینئر جرنلسٹ, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا اگر کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے عمران خان کے سانچے میں ڈھلنے والا تو صرف وہ گنڈا پور کی بھی مجبوری ہے نا, کہ عمران خان بیسکلی وہ بائی ڈیفالٹ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو اس سے زیادہ بدتمیز ہو. ہاں, اور گنڈا پور میں یہ اہلیت ہے. لیکن گنڈا پور کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان سے زیادہ بدتمیز, لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اس پارٹی کے اندر جو ٹاپ آف دا لسٹ میں اگر کوئی بہت بندہ بدتمیز اور بد تہذیب ہے وہ ابھی بانی PTI ہیں, ابھی اس کا مقابلہ ابھی کوئی نہیں توڑ سکا. آپ بے فکر ہیں, گنڈا پور ابھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچا ہے. نہیں ویسے قریب تو پہنچ ہی ہے تھوڑی بہت, لیکن وہ شخص بہت بدتمیز ہے. ہاں لیکن چلے وہ آپ والی بات ٹھیک ہے, یہ جو نمبر 1 پہ ہم عمران خان صاحب کو اسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا اب ایک اور بات, اور مزے کی بات یہ کہ یوتھیا پسند بھی ایسے بدتمیز شخص کو ہے.